السلام علیکم، میں اسداللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع ہوگا، اور کل کے اس تیسرے راؤنڈ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کون سی ڈیمانڈ رکھے گا، اور افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس راؤنڈ میں پاکستان سے کچھ نئے مطالبے کرے گا۔ وہ کیا ڈیمانڈز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ریسنٹلی افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ اور افغان طالبان کے مذاکراتی ٹیم کو لیڈ کرنے والے ملا نجیب اللہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کے مذاکراتی ٹیم میں کوئی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور افغان طالبان کے سپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد کے درمیان جو سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوا ہے، اس سے مذاکرات کے اوپر کتنا فرق پڑ سکتا ہے، اور کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو پچھلے دو راؤنڈز ہوئے ہیں وہ تعطل کا شکار کیوں ہوئے، مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو دوسرا راؤنڈ تھا اس میں تو یہاں تک بات آ گئی تھی کہ دونوں فریقین واپس جا رہے تھے، لیکن جو دو ثالث ممالک ہے، ثالث کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، ترکی اور قطر، ان کے کہنے پر پھر دوبارہ پاکستان اور افغان طالبان مذاکرات کے لیے بیٹھے، اور ایک پازیٹیو آؤٹ کم یہ تھا کہ دونوں ممالک نے جوائنٹ میکنزم بنانے کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، ابھی تک اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ بہرحال جو اختلاف کا بنیادی نقطہ تھا وہ کلعدم گروپس کے حوالے سے تھا۔ پاکستان نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور ادر جو کلعدم گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف افغان طالبان ایکشن لیں، ان کو ٹارگٹ کریں۔ افغان طالبان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے، لہٰذا آپ ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں یا ادر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں، کیونکہ یہ افغان سرزمین سے آپریٹ نہیں ہو رہے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ بھی ایکشن لیں اور ہمیں بھی پھر اجازت دیں کہ ہم بھی ان کو ٹارگٹ کریں۔ بہرحال اس سے افغان طالبان نے ایگری نہیں کیا اور کہا کہ ہمارے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ انہوں نے افغان طالبان نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ چونکہ پاکستان کے سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، آئی ایس کے پی داعش جو ہے وہ افغانستان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ پاکستان سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف یوز ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان نے جواب دیا کہ بھائی اگر ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو آپ ہمیں ٹھوس شواہد دیں، آپ ہمیں بتائیں، ثبوت فراہم کریں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور جب ہم ایکشن لیں گے تو پھر آپ بھی ٹی ٹی پی اور جو کلعدم گروپس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اس حوالے سے پھر افغانستان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ جب پاکستان نے کہا کہ بھئی ہم ایکشن لیں گے، آپ بھی ایکشن لیں، اس پر بھی بات نہیں بنی۔ پھر دوسرا جو سب سے اہم اختلافی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان چاہ رہا تھا کہ ریٹن میں افغان گورنمنٹ یہ گارنٹی دے کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے افغانستان نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو ریٹن گارنٹی نہیں دے سکتے۔ پاکستان نے کہا کہ بھئی آپ ریٹن گارنٹی دیں گے تبھی ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہاں جی آپ سیریس ہیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا یہ دو اہم اختلافی نقطے تھے جس کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار تھے۔ پھر تیسرا اہم جو اختلافی نقطہ تھا وہ میکنزم کے حوالے سے تھا۔ پاکستان نے یہ کہا کہ بھئی ہم افغانستان، کابل اور اسلام آباد میں ایک جوائنٹ میکنزم بناتے ہیں جس میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، اسلام آباد میں بھی ہوں گے اور کابل میں بھی ہوں گے، اور جیسے ہی ہمیں کوئی اطلاعات آتی ہے، ویریفائڈ ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے،
اور اگر ہم آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو آپ اٹیک کریں گے، آپ ان کو روکیں گے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی سرزمین افغان طالبان کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے، تو پھر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اس حوالے سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا، اور اینڈ کے اوپر یہ تھوڑا سا ایگری ہوئے کہ ہاں جی ایک جوائنٹ میکنزم بناتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ابھی تک اس کی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ یہ جوائنٹ میکنزم کیسے ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو الزامات لگائے پاکستان کے حوالے سے، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہماری سرزمین کا استعمال نہیں کرتی، وہ افغانستان سے آپریٹ نہیں ہو رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ خود ہی ایکٹیویٹیز وہ اٹیکس لانچ کر رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف ان ایکٹیویٹیز ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث، اور وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر ہی وہ اپنے آپریشنز کو کیری کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہماری سرزمین سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا، یہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر حملہ کرتی، ہم پھر ان کے خلاف ایکشن لے لیتے، لیکن یہ تو چونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف اٹیک کر رہی ہے، تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا الزام یہ لگایا کہ افغانستان کی فضائی حدود امریکا کے قبضے میں ہے، اور امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان سے ہی افغانستان کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور افغانستان میں وہاں پر حملے کرتے۔ لہٰذا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کو امریکہ ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے، اور وہ افغانستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ باگرام ایئر بیس کو حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کو یوز کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑا سنگین الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا ہے کہ پاکستان امریکہ کے لیے پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی ہی حدود استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان ہی امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ڈی جی اسپیار صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ ڈی جی اسپیار صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایک مین مسئلہ ہے وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے۔ بھئی آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور ڈیمانڈ آپ سے نہیں ہے۔ ہماری ایک سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے حوالے سے الزام لگایا تھا کہ وہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈی جی اسپیار صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹ ہے، پاکستان کسی کہنے پر افغان کی جو حدود ہے وہاں پر حملے نہیں کر رہا ہے، اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا مین مسئلہ ٹی ٹی پی کا ہے، کلدم تنظیمیں جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے ٹیریٹری ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور ہم نے کہیں اور پر کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے تو جو ہمارے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے ہم نے انہی کا پیچھا کیا، اور ہم ان کا کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ آج تک انہوں نے ڈی جی اسپیار صاحب نے یہ ڈینائی کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی فضائی حدود امریکہ کے ڈرونز کے لیے یوز نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کو کوئی علم نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر افغانستان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پوری دنیا کے سامنے رکھ دے کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر یہ جو ہے ٹی ٹی پی یا دیگر جو تنظیموں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یا امریکہ پاکستان کے فضائی حدود کا یا پاکستان کی زمین کا استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ثبوت پوری دنیا کے سامنے لے آئے کہ پاکستان واقعی جو آپ الزام لگا رہے ہیں ایسا کر رہا ہے، اور انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کو کمپلیٹلی رد کیا۔ اور ساتھ ساتھ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو بیسکلی افغان طالبان ہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے سپورٹ ملے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہیبت اللہ اخندزادہ سے بیعت کی ہوئی ہے، اور اگر ہیبت اللہ اخندزادہ ان کو کہیں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف نہیں لڑنا تو وہ نہیں لڑیں گے۔ لہٰذا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہیبت اللہ اخندزادہ اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں کارروائیاں کرے، جتنی بھی کلدم تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر، ان کے سپورٹ کی وجہ سے ٹی ٹی پی پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا، اور وہ یہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے کہ بھائی افغان طالبان کو چاہیے کہ ٹی ٹی پی کو روکے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اب کل جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے
اس میں ظاہر ہے اسی حوالے سے بات ہوگی کہ بھائی آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں کریں، اور یہ بھی ڈیمانڈ رکھی جا سکتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں اور دیگر جو قلدم تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان یہ مطالبہ رکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے افغان طالبان کا کیا موقف آئے گا تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس طرح اوپنلی ان تنظیموں کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے لیے اپنے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ماضی میں یہ ایک ساتھ لڑے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ افغان طالبان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیتے بھی ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جو سب سے اہم کل کے ملاقات میں جس حوالے سے ڈسکشن ہوگی وہ جوائنٹ میکنزم کے حوالے سے ہوگی کہ ایک جوائنٹ میکنزم بناتے ہیں اور ہم آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ویریفائڈ ڈیٹا شیئر کریں گے، اور جب ہم ویریفائڈ ڈیٹا شیئر کریں گے تو پھر دوسرا جو ملک ہے وہ اس ویریفائڈ ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے ان ملیٹنٹس کے خلاف وہ جو کلدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لے گا۔ بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور جس طرح کے سٹیٹمنٹس ایکسچینج کی جا رہی ہے تو یہ مذاکرات مزید تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور افغان طالبان نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان سے یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ وہ ڈرونز اور ایئر سٹرائکس افغانستان کی سرزمین پر بند کریں، اس حوالے سے بھی یہ مذاکرات جو ہے مزید کمپلیکس ہوں گے، اور یہ بھی ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کو روکے، امریکہ کو جو انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے وہ امریکہ استعمال کرے، پاکستان کی سرزمین کو امریکہ استعمال کرے، افغانستان میں وہ اٹیکس کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے آج تک تو ہمارے سامنے کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، افغان طالبان، وہ کیا ثبوت فراہم کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو ایک یہ کویشچن ہے کہ کیا پاکستان کے وفد میں ہمیں کوئی چینجز دیکھنے کو ملے گی یا نہیں، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یا تو اس مذاکراتی ٹیم کا لیول اپ گریڈ کیا جائے، یا پھر کچھ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پہلے راؤنڈز ہوئے ہیں، دوسرا راؤنڈ خاص طور پہ استنبول میں، ان کو زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار ہی لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس میں جو بیوروکریسی ہے اس سے بھی فورن آفس کے لوگ بھی یا جو ہے وہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ کچھ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آگے جیسے ہی کچھ نئی اپڈیٹس آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ الناس۔